السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو مختصر آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس کا جواب سنیے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا یا اس کو اندر بڑھانا اور برکت حاصل کرنا، کیونکہ آدمی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون به وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو لوگ سود کو پیسے دیتے ہیں، بیاج کو دیتے ہیں پیسے تاکہ مال بڑھے، تو یہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ مال بڑھانے والے ہوتے ہیں، تو مال اس سے بڑھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اور جو تم اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فوراً نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو بھی مال صدقہ کیا جاتا ہے وہ کبھی مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور زکوٰۃ دینا اعمال صالحہ میں سے ایک بہت عظیم عمل صالح ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ سب سے پہلے توحید، انسان اپنے ایمان، عقیدہ توحید، اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز پڑھنا 5 وقت کی، اور تیسری چیز ہے کہ صاحب مال زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تیسرا رکن۔ اور چوتھا رکن جیسا کہ روزہ ہے، اور 5واں رکن حج ہے۔ تو تمام قرآن و سنت کے دلائل سے اور امت کے اجماع سے زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ، جیسا کہ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان کے لیے جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، کوئی بھی سونا چاندی والا اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن اس کے مال کو جہنم کا پترا بنا کر، پلیٹ بنا کر اس کو داغا جائے گا، اور جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فیکوا بہا جنوبہ جبینہ وظہرہ، اور اس کے پیشانی پر اور اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹھ پر اس کو داغا جائے گا۔ کلما بردت اعیدت لہ، اور جب بھی وہ پترا پلیٹ ٹھنڈا ہوگا داغتے داغتے تو پھر اس کو گرم کیا جائے گا، اور وہ دن قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 82 مقامات پہ نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ، کیونکہ مال کا حق یعنی بدنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز وغیرہ، روزہ رکھنا، باقی مال کی عبادت ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے آپ نے جنگ کیا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال، کہا اللہ کی قسم میں جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حق مال ہے، مال کا حق ہے۔ اور واللہ لو منعونی عقالا کان یؤدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم، اگر زکوٰۃ کا مال، اگر ایک رسی بھی اگر وہ دیتے تھے رسول اللہ کے حق بارگاہ میں، اور اگر آپ منع کرتا ہے تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے اندر سے بخیلی کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، لوگوں سے مال کی زکوٰۃ لو، صدقہ لو،
تاکہ ان کو تم پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اس زکوٰۃ کے ذریعے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ یہ نمبر 2 یہ ہے کہ مال کے زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے، اور مال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی اور برکت اور اس کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ما نقص صدقۃ من مال، مال صدقہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بندہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرتا ہے اپنے مال کی محبت پر۔ نمبر 4 یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینے سے فقیروں محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور ان کے اندر محبت معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس سے معاشرے کے اندر یکسانیت اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے، ایک دوسرے کی خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری مدد کرنے کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ آدمی خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے زکوٰۃ دینے کے ذریعے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو عادت پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں، کر دیتا ہوں جو نماز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا تقوی کی نشانی بھی ہے کہ زکوٰۃ آدمی ادا کرے۔ سورہ اعراف 156 آیت نمبر۔ اس کی فضیلت میں ایک دوسری اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینا گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست طاقت والا اور بڑا قوت والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، زمین میں ان کو بادشاہت عطا فرماتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 40 اور 41۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَۃَ، صدقہ اور خیرات کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جس طرح سے کما یطفئ الماء النار، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے ویسے ہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے جی۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ نصاب یعنی مال ایک مقررہ مقدار ہے، اس مقدار کے مطابق آدمی کو نصاب اگر مکمل ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نصاب اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی کے اپنی ضروریات کے علاوہ ہم اس کو زائد اپنے کھانے پینے اور رہنے کے علاوہ جو مال ہوتا ہے ہم اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اور یہ مال جب پہنچتا ہے نصاب کو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور یہ جو زائد مال ہوتا ہے وہ اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، جو غریبوں محتاجوں میں دینے کے لیے۔ نمبر 2 یہ کہ نصاب جو ہے وہ جس کا آدمی مالک ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، روپیہ، اور اسی طرح سے جی جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اور کھیتی باڑی کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اور مختلف چیزوں میں جو انسان مالک ہوتا ہے، بزنس کا مال ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تمام مختلف اقسام ہیں جس میں انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مال الگ الگ ہیں، اسی حساب سے سونا، چاندی اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ نصاب کو پہنچنا شرط ہے۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے لیے ہے کہ 1 سال اس مال کو جو ایکسٹرا ہے 1 سال اس پر گزرنا چاہیے، اور یہ
1 سال سے پہلے اگر کوئی مالدار نکالتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، جیسا کہ غریبوں محتاجوں کو دینے کی، جیسے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں کوئی آدمی مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی زکوٰۃ کا مال نکال کے دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں جی میں سال پر ہی نکالوں گا تو اس کی اپنی مرضی ہے، سال پر ہی نکال سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ تجارت کا مال ہے، کرنسی ہے، یا بینک بیلنس جسے کہتے ہیں، یا ایک زیورات ہیں، ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس میں سونا چاندی نمبر 1 ہے، اور نقدی وغیرہ اسی میں داخل ہے، اور دوسرا زرعی پیداوار، کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے تجارتی ساز و سامان جو آدمی خرید و فروخت کے لیے، یا جیسے بلڈر ہے، زمین خریدنا بیچنا، ریئل اسٹیٹ والے، یا کہ بلڈر مکان بناتا ہے بیچتا ہے، یہ سب اس کے اندر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور مویشی جانوروں کے اندر زکوٰۃ ہے، جو آدمی پالتا ہے بیچتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے کان سے برآمد ہونے والا مال، یعنی کسی کو کان کھود کے نکالتے ہیں تو اس سے بھی مال زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 6 ہے خزانہ، کوئی خزانہ کسی کو مل گیا، جی جیسے مشہور ہے کہ بھئی فلاں کو خزانہ مل گیا، تو اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا چاندی یا اس میں سکے ہوں سونے چاندی کے، یا ایک زیورات کی شکل میں ہوں، تو جو بھی شکل ہے جب تک وہ نصاب کو نہ پہنچے، اس پر سال نہ گزرا ہو، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کا نصاب اور اس کی زکوٰۃ اس طرح سے ہے کہ 85 گرام یا اتنی مقدار میں سونا موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو 2.5% کے شرح کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی 2.5% زکوٰۃ 85 گرام کے اوپر نہیں، بلکہ شروع سے آخر تک پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے پاس 20 دینار نہ ہو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب 20 دینار ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار بطور زکوٰۃ واجب ہے، اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے نکالا جائے گا۔ کسی بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں، بیہقی میں حدیث ہے۔ اور چاندی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 دینار جو کہ زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح 200 درہم میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، جو کہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ جس چاندی کا وزن، چاندی کا نصاب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 595 گرام، 595 گرام، یعنی مطلب یہ وقت 600 گرام سمجھ لیجئے۔ 600 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح سے سونا چاندی اگر کچھ ہے، مگر اس کے علاوہ کرنسی جو کہ نوٹ، نقدی جسے کہتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہیں بینک کے اندر تو اس کے اندر زکوٰۃ دینی ہوگی اسی حساب سے کہ جب نصاب کو پہنچے تو اس کے اندر 2.5% کے حساب سے، یعنی 1 لاکھ پر 2.5 اور 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے۔ انسان کے پاس اگر کرنسی موجود ہے مگر وہ قرض ہے، اس کے اوپر قرض کے لیے رکھا ہے پیسے، تو پھر اس کے اوپر وہ اس میں مائنس کر دیا جائے گا۔ اور اگر پیسے اگر کسی کو دیے ہیں بطور قرض کے، یا ایک کسی مد میں ہم نے پیسے رکھے ہیں، تو ان پیسوں کو جو صاحب مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کو دیے وہ نہیں، بلکہ جس کا مال ہے وہ ادا کرے گا زکوٰۃ۔ جی، تجارت کے تمام مالوں میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ تجارت کسی بھی چیز کی آدمی کرتا ہو، حلال مال سے جو بھی تجارت کرتا ہے، حلال چیزوں کی جو تجارت کرتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور البتہ وہ چیزیں جو ہم نے قابل استعمال اپنے لیے رکھی ہیں، جیسے ہم نے کئی لاکھ کا مکان بنایا ہے اور کئی لاکھ کی گاڑی ہے، اور تو گھر کے ساز و سامان ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو انسان اپنی استعمال کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے ان چیزوں میں، ان زیورات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو سونا چاندی کے علاوہ آدمی بناتا ہے، جیسے ہیرے، موتی، یاقوت اور لولو والمرجان، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ایسے زیورات جو قیمتی بھی ہیں لیکن آدمی اپنے
زیب و زینت کے لیے بناتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور البتہ یہ اختلاف ہے علماء کے بیچ میں کہ زکوٰۃ زیورات پر ہے یا نہیں، اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ دونوں طرف صحابہ کے زمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ زکوٰۃ زیورات کے استعمال میں ہے یا نہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے اس کو زکوٰۃ نہیں قرار دیا ہے۔ جو زیب و زینت کے لیے، گھر میں پہننے کے لیے، عورت کے لیے جو زیورات ہوتے ہیں، جو خرید و فروخت کے لیے نہیں، مال کے طور پر نہیں، ذخیرے کے طور پر نہیں، بلکہ صرف پہننے کے لیے رکھا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے علماء کی رائے ہے، جس میں مذہب شافعی، مالکی، حنبلی موجود ہیں۔ البتہ دوسری رائے ہے کہ اس میں زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری وعید آئی ہے احادیث کے اندر زکوٰۃ دینے کی، اور جو زکوٰۃ نہ دے تو اس پر جو وعید آپ نے سنی ہے۔ اور ایک عورت کے اور لڑکی کے کنگن کو اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ دی ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچی کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے کنگن کے نکال کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیے۔ کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا افضل ہے اور بہتر ہے، اور یہی احوط ہے۔ سب علماء نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔